یہ نہیں چل رہا ہے. حضرات، ہر سال کی طرح امسال بھی حسین اکیڈمی کی جانب سے روضہ کاظمین میں جو خمسہ مجالس منعقد ہوتا ہے منعقد کیا گیا ہے. حسب دستور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب قبلہ فرمائیں گے. بعدہ مشہور و معروف سوز خان جناب مصطفیٰ اکبر مہندی صاحب سوز خانی فرمائیں گے. اس کے بعد ان مجالس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ. جو عزادار باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی روضے کے اندر فرش اضافہ تشریف لے آئیں تاکہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو سکے. آج مجلس کے بعد شہر کی مشہور و معروف انجمن شہیدان کربلا بعد مجلس نوحہ خوانی و سینہ زنی کرے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. جو مومنین گاڑیوں سے تشریف لا رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے برائے مہربانی وہ یتیم خانے میں پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے، گاڑیاں وہاں پارک کریں. راستے میں یا گیٹ کے اوپر کوئی گاڑی نہ پارک کرے تاکہ مومنین کو اندر آنے میں کسی طریقے کی کوئی دشواری ہو. یہ چند اعلانات ہیں، ان کو سماعت فرما لیں. اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے گی. 25 محرم کو بنیاد باغ میں جناب امیر عباس صاحب کے عزا خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی. اس مجلس کو علی جناب مولانا ابو طالب مہندی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 16 محرم کو یعنی کل جناب عون رضوی صاحب کے عزا خانے میں بنیاد باغ میں یہ بھی مجلس منعقد ہوگی. 7:30 بجے شب میں اس مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں. 21 محرم سے 25 محرم تک جناب لاڈلے صاحب کے عزا خانے میں رستم نگر میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. شب میں 9:30 بجے ان مجالس میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ کا بیان ہوگا. 20 محرم سے 24 محرم تک حسینیہ قائمہ خاتون سجاد باغ میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں پہلی مجلس کو جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور آخر کی 4 مجلسوں کو آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اندر روضے کے اندر تشریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا
فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين وجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بھی اعلان سماعت فرما لیں کہ 20 محرم کو راجہ جی پورم میں کاشانہ حیدری میں شب میں 8 بجے مجلس سزا منعقد ہوگی. اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا دانش زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. 16 محرم کو بنیاد باغ میں 7:30 بجے شب میں مجلس سزا منعقد ہوگی جناب عون رضوی صاحب کے عزا خانے میں. اس مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا. میں گزار ہوں مشہور و معروف سوز خان جناب مصطفیٰ اکبر مہندی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس خمسے کی پہلی مجلس میں سوز خانی کے فرائض انجام دیں. باوادہ بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں جناب حسنین جاوید صاحب سوز خانی فرمایا کرتے تھے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں.
صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس السلام علیکم. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ شاعر لیبہ جناب ہلال نقوی صاحب علیل ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے خدا بندہ عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ ان کو جلد سے جلد شفاء کاملہ عطا کرے. ان کی سلامتی کے ایک آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار اسرے بارگاہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اسما فرمائیں گے. انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے. انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید کہ آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے. مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید کہ آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے. انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے. صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار مصر بارگاہ ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام اسما فرمائیں گے. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں. زمانے بھر کی بلاؤں کے رد کو آتے ہیں. زمانے بھر کی بلاؤں کے رد کو آتے ہیں. ایک ایسا باب ہوائج ہے
حضرت عباس ایک ایسا باب ہوائج ہے حضرت عباس اسے پکارو تو 14 مدد کو ایک ایسا باب ہوائج ہے حضرت عباس اسے پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں صلی اللہ محمد و آل محمد ایک سلام کی چند سیر امام حسین علیہ السلام سے متعلق پیش اختتام سماعت فرمائیں گے شاعر ولایت بیت جناب ہلال نقوی صاحب نے سماعت فرمائیں گے حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں سیاہ رات تجھے جگہ مگانے والے ہیں حسین عرش سے کہ یہ جمر میں جو نوحے سنانے والے ہیں یہ جمر میں جو نوحے سنانے والے ہیں ارے جنا میں پہلے یہی لوگ جان والے ہیں جنا میں پہلے یہی لوگ جان والے ہیں حسین عرش سے شعر دیکھیں گے کہ تم اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا تم اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم فضائل حیدر سنانے والے ہیں تم اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم فضائل حیدر سنانے والے ہیں صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد حسین عرش سے
تشریف لانے والے ہیں کہ علی کو کیسے مدد کے لیے پکاریں گے جو ان کا نام ازا سے ہٹانے والے ہیں جو ان کا نام ازا سے ہٹانے والے ہیں حسین عرش سے کہ ملک اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر ملک اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پر سو جاؤ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پر سو جاؤ کہ اب یہ اشک یزا جگمگانے والے ہیں کہ اب یہ اشک یزا جگمگانے والے ہیں حسین عرش سے۔ آخری شعر کہ بزرگ موجیں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے بزرگ موجیں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کہ عباس آنے بزرگ موجیں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کہ عباس آنے والے ہیں۔ مختصر کہ ہلال اپنا عقیدہ لکھو یہ کچھ بھی کہیں ہلال اپنا عقیدہ لکھو یہ کچھ بھی کہیں زمانے والوں کا کیا ہے زمانے والے ہیں زمانے والوں کا کیا ہے زمانے والے ہیں حسین عرش سے فاتحہ۔
زہرا جفائے بانی شر دیکھتی رہیں، زہرا جفائے بانی شر دیکھتی رہیں، کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہیں، کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہیں، سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتی رہیں، اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتی رہیں، رن میں جو شور قتل شہ کربلا ہوا، ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا، ارے تڑپا جو دل تو خیمے میں زینب نہ روک سکیں، اٹھی بڑی قنا سے ٹکرا کے گر پڑیں، سنبھلیں جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئیں، ارے مقتل کی سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی بڑھیں، مقتل کی سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی بڑھیں، کچھ در بدر کا ذوف نہ چادر کی فکر تھی، مقتل میں تھی نگاہ برادر کی فکر تھی، پہنچی قریب مقتل سالار کربلا، ارے دیکھا کہ کٹ چکا سرے اطہر حسین کا، دیکھا کہ کٹ چکا سرے اطہر حسین کا، ریگے تپا پہ ہے تنے اقدس پڑا ہوا، ارے پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع، پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع، پہلے تو بے یقینی میں دو گام ہٹ گئیں، ارے پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئیں، چلائی سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے، ارے جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، تم ہی تو تھے بہن کا سہارا چلے گئے، ارے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے، دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے، عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں، بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں، بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں، زہرا جفائے بانی شر دیکھتی رہیں۔ بھی آپ مصطفیٰ صاحب سے جناب ہلال نقوی صاحب کا کلام سماعت فرما رہے تھے، بہترین کلام۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب علیل ہیں، آپ حضرات دعا فرمائیں مولا سے کہ مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ کل یعنی 16 محرم کو بنیاد باغ میں
7:30 بجے شب میں خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ محمد عمر رضوی صاحب کے عزا خانے میں خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. اور یہ ایک آخری اعلان سماعت فرما لیں کہ انجمن ناصر الرضا کی 150 سالہ شب بیداری 19 محرم سے شروع ہوگی، جو 23 محرم تک چلے گی. 19 محرم کو مسالمہ ہوگا اور اس کے بعد مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. بعد مجلس روز 5 انجمنیں نوخوانی کریں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں کثیر تعداد میں اصغر ولا میں شرکت فرمائیں. کشمیری محلے میں نعرہ صلوات. گزارش ہے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اس خمسے کی پہلی مجلس و خطاب فرمائیں. نعرہ صلوات. جگہیں ادھر چاہیں نکل سکتے ہیں، بیٹا تھوڑا سا دور رکھنا. حضرات، یہ اعلان زیارت سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین ہے کہ کاروان حرمین کی جانب سے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے قرآن اندازی کا اہتمام کیا گیا ہے. باہر کاؤنٹر پر زیارت کے اس قرعے کا ہدیہ 100 روپے ہے. آپ حضرات جو مشتاق زیارات ہیں اس قرعے کو حاصل کیجیے اور انشاءاللہ قرآن اندازی خمسہ مجالس جو پڑان کی مسجد میں 26 محرم سے 30 محرم منعقد ہوتا ہے، جسے برادرم آفتاب خطابت مولانا میاں سمزئی صاحب قبلہ خطاب فرماتے ہیں، اس کی آخری مجلس میں قرآن اندازی ہوگی. آپ حضرات کاؤنٹر سے یہ قرآن حاصل کر سکتے ہیں. اور گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مرحومین مومنین اور خصوصاً اجدار حسین ابن طاہر علی، انتظار حیدر ابن طاہر علی، شہناز بیگم بنت جمیل احمد، عزادار حسین ابن مشتاق حسین، نازنی بیگم بنت قرار حسین اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو اصال کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. شاعر اہل بیت جناب نصیر عباس صاحب سے گزارش ہے جگہیں کو تشریف لیں، آ جائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول
बिनत रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा हुसैनी अकादमी के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िद होने वाले इस खमसा मजालिस का ये 28वां बरस है, जिसमें मुसलसल मुख्तलिफ़ उन्वानात और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत आपके सामने गुफ्तगू करने का मैं शरफ़ हासिल करता रहा। इमसाल जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू का शरफ़ हासिल करूँगा वो उन्वान पैगम्बर इस्लाम का अता करदा उन्वान है। पैगम्बर इस्लाम ने अपनी हदीस के ज़रिए हर वो नशिस्त, हर वो मजलिस, हर वो मजमा जिस पर लफ्ज़ मजलिस का इतलाक़ होता है उसका उन्वान ज़िक्र अली को क़रार दिया। फरमाया है कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजालिस को ज़िक्र जनाब अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब बग़ैर किसी तमहीद के मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि ये हदीस पैगम्बर और इस हदीस में हुक्म पैगम्बर और हुक्म पैगम्बर के मुताबिक जितनी भी मजालिस, वो चाहे मजालिस आम हों, चाहे मजालिस ख़ास हों, मजालिस अज़ा हों या मजालिस इसाले सवाब हों, उनका दस्तूर यही है कि मजलिसों के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा मजलिस वो है कि जिसमें मसाइब इमाम हुसैन बयान किए जाते हैं, और एक हिस्सा मजलिस वो है कि जिसमें फ़ज़ाइल जनाब अमीर और फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार बयान किए जाते हैं। मजलिस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। अव्वल मौला अली और अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल बयान होते हैं और आखिर इमाम हुसैन के मसाइब बयान होते हैं। तो एक तो ये मसाइब से पहले जो मौला अली के फ़ज़ाइल बयान होते हैं, शहादत इमाम हुसैन से पहले जो मौला अली की विलायत की दलीलें दी जाती हैं, मौला हुसैन की मुसीबतों के ज़िक्र से पहले जो मौला अली के मनाक़िब बयान होते हैं, करबला से पहले ये जो गदीर की अहमियत बयान होती है, एक तो ये हुक्म रसूल के मुताबिक है। दूसरे अजीज़ों, मुझे इन 5 मजलिसों में यही अर्ज़ करना है खुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए कि ये जो दस्तूर मजलिस है कि मसाइब से पहले फ़ज़ाइल, करबला से पहले गदीर, शहादत से पहले विलायत, हाय हुसैन से पहले या अली, तो इसका रब्त क्या है, इसका कनेक्शन क्या है? मुझे अर्ज़ करना है कि आखिर ये मसाइब मौला हुसैन से पहले जो मौला अली के फ़ज़ाइल होते हैं, करबला से पहले गदीर का तज़किरा होता है, तो इसका आपस में कनेक्शन क्या है? इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है 40 हिजरी में और मौला हुसैन की शहादत है 61 हिजरी में। दोनों की शहादतों के बीच में 20 बरस का फ़ासला है, 20 साल का गैप है। मौला अली की शहादत और इमाम हुसैन की शहादत के बीच में 20 बरस का फ़ासला है, लेकिन मजालिस अज़ा में इस फ़ासले को बिला फ़स्ल कर दिया जाता है। तो जो फरमा रहे हैं आप, ये फ़ासला मजालिस अज़ा में बिला फ़स्ल हो जाता है। तो आखिर ये सबब क्या है कि मौला अली के फ़ज़ाइल इमाम हुसैन के मसाइब से पहले क्यों पढ़े जाते हैं? कनेक्शन क्या है? तो देखिए, बच्चे और जवानों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और आज की मजलिस को बहुत गौर सुनिएगा। तमहीदी मजलिस है मगर बहुत अहम गुफ्तगू है कि ये मसाइब इमाम हुसैन से पहले जो फ़ज़ाइल जनाब अमीरुल मोमिनीन बयान होते हैं, इसका एक सबब तो पैगम्बर का हुक्म है कि अपनी मजलिसों को मौला अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो। दूसरा सबब यह है कि वो अफराद जो मौला हुसैन के कत्ल के लिए मैदान करबला में जमा हुए, वो यजीद जिसने मौला हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया, वो इब्न ज़ियाद जिसने इस हुक्म कत्ल को अमली जामा पहनाया, वो उमर साद मलून जो लश्कर यजीद का कमांडर बना, वो शिमर मलून जो कातिल इमाम हुसैन करार पाया, और वो लश्कर यजीद जो मौला हुसैन को कत्ल करने के लिए मैदान करबला में मौजूद था। तो उन्होंने सिर्फ कत्ल नहीं किया, आमादे कत्ल नहीं हुए, बल्कि तारीख़ में जिस तारीख़ ने मौला हुसैन की शहादत का ज़िक्र किया, वाक़यात करबला का ज़िक्र किया, उसी तारीख़ ने सबब कत्ल भी बयान किया है कि वो लोग जिन्होंने मौला हुसैन को कत्ल किया, तो आखिर कत्ल का सबब क्या था, कत्ल की वजह क्या थी, कत्ल का रीज़न क्या था। जब ख़ुद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आए तशरीफ़ ले आरशी भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद
دیکھیں بہت اہم گفتگو ہے، بہت غور سنیے گا۔ جب مولا حسین نے پوچھا کہ کیا میں نے حرام کو حلال قرار دیا، کیا میں نے پیغمبر کی شریعت میں کوئی امینڈمنٹ کر دیا، کوئی تبدیلی کر دی، تو سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا بغضاً لابیک، کہ ہم آپ کو آپ کے باپ مولا علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ خیال نہیں ہے، گمان نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ ہم نے نتیجہ نکالا ہو کہ مولا حسین کا قتل مولا علی کی عداوت میں ہوا، یہ ہماری فکر نہیں ہے، بلکہ یزیدیوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں جنہوں نے قتل کیا، ان کا اعتراف قتل ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم جو آپ کو قتل کر رہے ہیں، آپ کو شہید کر رہے ہیں، تو آپ کے بابا کی عداوت میں، مولا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ یہ ہیں قاتلوں کے اسٹیٹمنٹ اور یہ ہیں قاتلوں کے اعترافات۔ اس کا مطلب یہ بات بالکل طے ہے کہ یزید نے جو حکم قتل دیا وہ مولا علی کی عداوت کی وجہ سے، ابن زیاد نے جو اس حکم کو عملی جامہ پہنایا وہ مولا علی کی عداوت کی وجہ سے، لشکر یزید جو میدان کربلا میں جمع ہوا وہ مولا علی کی عداوت کی وجہ سے، شب نے جو خنجر چلایا وہ مولا علی کی عداوت کی وجہ سے۔ یہ بالکل تاریخ میں طے شدہ امر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک عالم نے لکھا اور ایک نے نہیں لکھا۔ ایک نے لکھا کہ امام حسین کا قتل زمین و جائیداد کی وجہ سے ہوا، معاذ اللہ پراپرٹی کی وجہ سے ہوا، اور دوسرے نے لکھا کہ نہیں امام حسین کا قتل معاذ اللہ اقتدار کی وجہ سے ہوا۔ سب نے اس بات کو مانا ہے کہ قاتلوں نے جو بیانات دیے، جو اسٹیٹمنٹ ہیں، جو اعترافات ہیں، ان میں سبب قتل ہے مولا علی کی عداوت۔ اب ایک طرف لاکھوں کا لشکر تیر چلا رہا ہے عداوت علی میں، تلواریں چلا رہا ہے عداوت علی میں، پانی پر پہرا بٹھا رہا ہے عداوت علی میں، پوری توجہ سنیے گا۔ اور ایک طرف ان لاکھوں کے سامنے 72 ہیں جو سینہ سپر ہیں نصرت حسین کے لیے، جو آمادہ ہے امام حسین کی نصرت کے لیے۔ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے، تو ہم نے قاتلوں سے پوچھا کہ تم قتل کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بغض علی میں۔ ہم نے شم سے پوچھا قتل حسین کیوں ہے؟ کہا بغض علی میں۔ مولا حسین پر ظلم کیوں ہے؟ بغض علی میں۔ تو ہم قاتلوں سے تو پوچھ چکے کہ تم امام حسین کو قتل کیوں کر رہے ہو، آئیے مولا حسین کے ناصروں سے پوچھیں کہ تم نصرت کیوں کر رہے ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ موضوع آئیے حضرت صاحب آپ بھی آ جائیں۔ موضوع بہت سادہ ہے لیکن اس کے گہرائی میں جب انشاءاللہ آپ پہنچیں گے، اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو ایک عجب نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے شم سے پوچھ لیا، یزید سے پوچھ لیا، عمر سعد سے پوچھ لیا، خولی سے پوچھ لیا کہ تم قتل کیوں کر رہے ہو۔ آئیے اصحاب حسین سے پوچھیں کہ آپ نصرت کیوں کر رہے ہیں۔ ابو ثمامہ سے پوچھیں کہ آپ نصرت حسین کیوں کر رہے ہیں۔ ابو شاسا سے پوچھیں کہ آپ نصرت حسین کیوں کر رہے ہیں۔ بریر و زہیر سے پوچھیں کہ آپ نصرت حسین کیوں کر رہے ہیں۔ سعید و ہلال سے پوچھے کہ آپ نصرت کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی وہ تلوار چلا رہے ہیں مولا علی کی عداوت میں، آپ تلوار کھا کیوں رہے ہیں؟ وہ تیر چلا رہے ہیں مولا علی کے بغض میں، آپ سینوں پر تیر کھا کیوں رہے ہیں؟ تو جس تاریخ نے، پوری توجہ سنیے گا، جس تاریخ نے لکھا کہ یزیدیوں نے مولا حسین کو قتل کیا بغض علی میں، اسی تاریخ نے لکھا کہ ناصر حسین نے جو نصرت کی وہ حب علی میں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و اہل محمد۔ اور سنیے گا بھائی، یہ جیسے یہ ثابت ہے کہ قاتلوں نے جو قتل کیا مولا حسین کو، شہید کیا، وہ مولا علی کی عداوت کی وجہ سے، ویسے ہی 72 نے جو مولا حسین کی نصرت کی، یہ بھی ثابت ہے کہ وہ حب علی کی وجہ سے۔ وہ تلواریں چلا رہے ہیں بغض علی میں، یہ بڑھ بڑھ کے تلواریں کھا رہے ہیں حب علی میں، وہ تیر چلا رہے ہیں عداوت علی میں، یہ تیروں کو سینوں پر روک رہے ہیں حب علی میں۔ یہ بھی سوچ نہیں ہے جیسے مولا حسین کا قتل بغض علی میں ہوا، یہ سوچ نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ ویسے ہی 72 نے جو مولا حسین کی نصرت کی وہ حب علی میں کی۔
یہ بھی کوئی سوچ نہیں ہے، یہ بھی انہی کتابوں میں لکھا ہے جن کتابوں میں لکھا ہے کہ قتل حسین کا سبب عداوت علی تھا۔ انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ 72 میں جناب نافع ابن ہلال جبلی جب میدان جنگ میں نکلے تو عرب کی جنگوں کا ایک دستور یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور آمنے سامنے دو لشکر آتے تھے اور جنگ کے لیے کوئی جنگ کرنے کے لیے لشکر سے برآمد ہوتا تھا تو وہ رجس پڑھتا تھا۔ عربی زبان میں رجس کہتے ہیں اپنے تعارف کو۔ جنگ کرنے والا پہلے رجس پڑھتا تھا، اپنا تعارف بیان کرتا تھا اور اپنی جنگ کا مقصد بیان کرتا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ مولا حسین کی جانب سے نافع ابن ہلال نکلے۔ تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ نافع ابن ہلال صرف ہاتھوں سے تلوار نہیں چلا رہے تھے، زبان سے قصیدہ علی بھی سنا رہے تھے۔ سنیے گا، زبان سے قصیدہ علی بھی سنا رہے تھے، اور اس قصیدے کے 2 مصرے کتابوں میں درج ہیں کہ جب جناب نافع ابن ہلال لشکر یزید کے سامنے آئے اور تلوار کو نصرت حسین کے لیے بلند کیا تو ہونٹوں سے رجس پڑھا۔ رجس کے جملے یہ ہیں کہ انا یبن الہلال الجبلی، کہ میں ہلال جبلی کا بیٹا ہوں، انا علی دین علی، اور میں علی کے دین پر قائم ہوں۔ سنیے گا، انا علی دین علی وَدِينَهُ دین النبی، میں اس علی کے دین پر قائم ہوں جس کا دین دین نبی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے آبانی کی رہا ہے بھائی جناب نافع ابن ہلال نے کہا انا یبن الہلال الجبلی، کہ میں ہلال جبلی کا بیٹا ہوں، انا علی دین علی، میں علی ابن ابی طالب کے دین پر ہوں، دینہو دین النبی، وہ علی جن کا دین دین نبی ہے۔ بھائی نافع ابن ہلال کے رجس کے ذریعے پہلی گواہی ملی کہ وہ قتل کر رہے ہیں بغض علی میں، یہ نصرت کر رہے ہیں حب علی میں۔ نافع ابن ہلال کے بعد مولا حسین کے خیمے کے کعبے کے قریب سے انس ابن حارث نکلے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، مولا حسین کا ایک ضعیف صحابی، اس نے اپنے ضعیف ہاتھوں سے تلوار کو اٹھایا، لشکر یزید کے سامنے آیا اور انس ابن حارث نے رجس پڑھا۔ اس رجس کے 2 مصرے یہ ہیں کہ آلو علیون شیعت الرحمن، علی والے رحمان کے شیعہ ہیں، وہ آلو زیادن شیعت الشیطان۔ بھائی میں آپ کو کتابوں کے سمندر سے موتی نکال کے پیش کر رہا ہوں کہ آلو علیون شیعت الرحمن، علی والے رحمان کے شیعہ ہیں، وہ آلو زیادن شیعت الشیطان، اور زیاد والے شیطان کے شیعہ ہیں۔ اس کا مطلب کربلا میں یزیدیوں اور حسینیوں میں جنگ نہیں ہو رہی تھی، رحمان کے شیعوں میں اور شیطان کے شیعوں میں۔ بھائی اب یہ بات، بھائی 2 گواہیاں شریعت کہتی ہے 2 گواہیاں لاؤ، شریعت کہتی ہے 2 ثبوت لاؤ، شریعت کہتی ہے 2 گواہ پیش کرو۔ واقعات کربلا میں گواہیاں اور بھی ہیں، مگر پہلی گواہی نافع ابن ہلال کے ذریعے ملی، دوسری گواہی جناب انس ابن حارث کے ذریعے ملی۔ دونوں نے صرف نصرت حسین میں تلوار نہیں چلائی، تلوار کے ساتھ ساتھ مولا علی کی منقبت سنائی ہے، نصرت حسین کے ساتھ مولا علی کا قصیدہ سنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ کہ ادھر سے جو تلواریں چلیں وہ بغض علی میں، ادھر سے جو نصرت ہوئی وہ حب علی میں۔ اب کربلا کی جنگ کو بہت سے نام دیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کربلا حق و باطل کی جنگ ہے، نور و ظلمت کی جنگ ہے، پستی و بلندی کی جنگ ہے، ذلت و عزت کی جنگ ہے۔ میں کہتا ہوں سارے جملوں کو چھوڑیے، ایک جملے میں کہیے کہ کربلا حب علی اور بغض علی کی جنگ ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔
بھائی کربلا میں عداوت علی اور محبت علی میں جنگ ہو رہی تھی، بغض علی اور حب علی میں جنگ ہو رہی تھی۔ دیکھیے بہت اہم تمہید ہے، آج آپ پہنچ گئے تو انشاءاللہ کل سے گفتگو آسان ہو جائے گی۔ تو یہ بات بالکل طے ہے کہ مولا حسین کے قتل کا ریزن، مولا حسین کی شہادت کا سبب تھا مولا علی کی عداوت، اور ادھر جو نصرت کی 72 نے اس کا سبب تھا مولا علی کی محبت۔ خالی یا حسین نہیں کہہ رہے تھے، وہ خالی نصرت حسین نہیں کر رہے تھے، مولا علی کے قصیدے بھی سنا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ سمجھو حسینی کسے کہتے ہیں۔ آج تبلیغ کے نام پر دسیوں باتیں ہوتی ہیں کہ حسینی جو نماز کا پابند ہو اسے حسینی کہتے ہیں، جو روزے کا پابند ہو اسے حسینی کہتے ہیں، جو کبھی جھوٹ نہ بولے اسے حسینی کہتے ہیں۔ ارے کربلا کے حسینی سمجھانے سمجھو حسینی کسے کہتے ہیں؟ حسینی اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر غدیر کے کربلا نہیں جاتا۔ نہیں، ابھی انہوں نے جملہ آپ کو نہیں دیا بھائی، کربلا کے حسینی سمجھا رہے، حسینی ہونے کے لیے صرف عشق حسین کا دعویٰ کافی نہیں ہے، محبت علی بھی ضروری ہے۔ بھائی یہ جملہ جس کے لیے میں نے اتنی دیر آپ کو پریشان کیا، کربلا کے اصحاب حسین بتا رہے ہیں حسینی ہونے کے لیے صرف عشق حسین کا دعویٰ کافی نہیں ہے، حب علی بھی ضروری ہے۔ میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ کربلا کے حسینی بتا رہے ہیں کہ حسینی ہونے کے لیے صرف کربلائی ہونا کافی نہیں ہے، غدیری ہونا بھی ضروری۔ بھائی یہ کنیکشن ہے غدیر و کربلا کا، یہ کنیکشن ہے فضائل علی اور مصائب حسین کا، کہ کربلائی ہونے کے لیے غدیری ہونا بھی ضروری ہے، حسینی ہونے کے لیے صرف کربلائی ہونا کافی نہیں ہے، غدیری ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی کربلا جائے دنیا، مولا حسین کو عقیدہ سے سر جھکائے دنیا، مگر غدیر کو اسکپ کر کے نہ جائے۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اکثر کوئی لمبا ویڈیو ہے تو اسکپ کر کے بڑھا کے دیکھا جاتا ہے۔ بھائی کربلا کو بڑھا کے نہ دیکھیے، کربلا کو غدیر سے جا کے دیکھیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں یہ جو مجالس کا قانون و دستور بنا کہ مولا حسین کے مصائب سے پہلے مولا علی کے فضائل، کربلا سے پہلے غدیر، شہادت سے پہلے ولایت، یا حسین سے پہلے یا علی، یہ بے ربط نہیں ہے۔ ربط یہ ہے کہ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو تو کربلا کو سمجھنے کے لیے غدیر کو نہ چھوڑنا، کربلائی ہونے کے لیے غدیری ہونا ضروری ہے۔ اللہ کہ غدیر صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے، غدیر امتحان کا نام ہے۔ ہمارے یہاں بھائی غدیر امتحان کا نام ہے، کربلا اس کے رزلٹ کا نام ہے۔ پوری طرح متوجہ رہیے گا، غدیر ہے امتحان کا نام، اور یہ امتحان ایمان کا ایک جز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ خالی زبان سے کہیں گے ہم ایمان لائے اور اللہ ان کا ایمان قبول کر لے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ان کا امتحان ہوگا۔ بھائی اسلام میں ایمان کے ساتھ امتحان بھی ہے۔ امتحان اتنا اہم ہے کہ اللہ نے ملائکہ تک کا امتحان لیا خلافت آدم کے ذریعے۔ بھائی ملائکہ کا امتحان لیا خلافت آدم کے ذریعے، جناب ابراہیم کا امتحان لیا جناب اسماعیل کے ذریعے، مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے۔ بھائی متوجہ رہیے تو میں عرض کروں، حضرت ابراہیم کا امتحان ہوا اسماعیل کے ذریعے۔ یہ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں، روزے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے اخلاص کا امتحان ہے۔ تو روزے کے ذریعے مسلمانوں کا امتحان ہے،
اسماعیل کے ذریعے ابراہیم کا امتحان ہے، غدیر کے ذریعے صرف مومنوں کا امتحان نہیں ہے، رسالت کا امتحان ہے۔ ارے بھائی بڑی آسانی سے جملہ سنا، مجھے کہنے دیجئے غدیر صرف علی کی ولایت کے اعلان کا نام نہیں ہے، غدیر رسالت کے امتحان کا نام ہے۔ تو مصائب سے پہلے عزیزو فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ غدیر و کربلا میں کنیکٹیویٹی ہے، ربط ہے۔ کربلا کو بغیر غدیر کے نہیں سمجھ سکتے، کربلا کو سمجھنے کے لیے غدیر ضروری ہے، اور غدیر تک پہنچنے کے لیے فضائل علی ضروری ہیں۔ بھائی تھکے تو نہیں ہیں آپ، بس آخری منزل ہے۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے غدیر ضروری ہے، اور غدیر کو سمجھنے کے لیے فضائل علی ضروری ہیں۔ فضائل علی ہی وہ زینہ ہیں جو غدیر کے منبر تک پہنچاتے ہیں۔ بھائی فضائل ہی وہ ذریعہ ہیں جو ولایت علی کو سمجھاتے ہیں، اور اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ مولا علی کی شہادت کے بعد امیر شام اس نے جو سب سے پہلے حملہ کیا مولا علی کے دنیا سے جانے کے بعد، حاکم شام نے سب سے پہلے جو پابندی لگائی تو نماز پڑھنے پر پابندی نہیں لگائی، روزہ رکھنے پر پابندی نہیں لگائی، حج کرنے پر پابندی نہیں لگائی۔ حاکم شام نے پہلی پابندی لگائی علی کے فضائل بیان کرنے پر۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، آپ دکھائیے کہ حاکم شام نے نماز پڑھنے پر پابندی لگائی ہو، روزہ رکھنے پر پابندی لگائی ہو۔ اس نے نماز پڑھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ نماز کا تو جناب کو بڑا شوق تھا، اتنا شوق تھا کہ جمعے کی نماز بدھی کو پڑھا دیتے۔ سنیے گا، لیکن میں تمہیدی گفتگو ہے، لیکن میں آج موضوع کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ بچے سمجھیں کہ مصائب سے پہلے فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں، ذکر کربلا سے پہلے ذکر علی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے غدیر ضروری ہے، اور غدیر کو سمجھنے کے لیے فضائل ضروری ہیں۔ اسی لیے حاکم شام نے جو پہلی پابندی لگائی نماز پر نہیں، نماز تو بغیر بسم اللہ کے پڑھا دیتے تھے۔ فخر الدین رازی نے لکھا کہ حاکم شام مدینے پہنچا اور بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھائی، تو جب بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھائی تو پیچھے سے اصحاب کی آواز آئی، یبنا ابو سفیان سرختہ فی الصلاۃ، ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کر رہا ہے۔ بھائی مجھے پڑھ کے بہت جلدی آگے نکل جانا ہے کہ ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کر رہا ہے، اس کا مطلب بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھنا چوری ہے، اور شریعت میں چور کی سزائے ہاتھ کاٹ دو۔ اب شریعت میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، مگر اگر آنکھوں میں روشنی ہے تو غور سے دنیا دیکھے، چور کے ہاتھ کاٹے بعد میں جاتے ہیں، باندھے پہلے جاتے ہیں۔ کو متوجہ کر لیا، ایک بہت قیمتی تحفہ، آج کی مجلس کا سب سے قیمتی تحفہ۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تحفہ پیش کرتا ہوں، خالی آپ کے لبوں سے داد نہیں نکلے گی، انشاءاللہ دعا نکلے گی، جس کے لیے میں یہ تمہید تیار کر رہا ہوں کہ حاکم شام نے جو پہلی پابندی لگائی وہ یہ کہ مولا علی کے فضائل نہ بیان کیے جائیں۔ حجر ابن عدی کا جو قتل ہوا فضائل علی کی وجہ سے، میثم تمار کو جو سولی دی گئی فضائل علی کی وجہ سے، جناب رشید ہجری کو جو قتل کیا گیا وہ بیان فضائل علی کی وجہ سے۔ فضائل علی پر پابندی لگانے کے لیے امیر شام نے شہروں کا دورہ کیا
اور گھومتے گھومتے مدینے پہنچا. سامنے بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے رشتہ دار بھی ہیں, مولا علی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور ان کی ایک حیثیت ملت مسلمہ میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ جب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں تو ابن عباس کے سہارے سے لکھتے ہیں. سمجھے آپ؟ سب سے معتبر, سب سے اتھینٹک مفسر قرآن مانا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کو. جب حاکم شام عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچا, سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ آج سے آپ فضائل علی نہ پڑھا کریں. بھائی سنیے گا, کہا آج سے آپ فضائل علی نہ پڑھا کریں. عبداللہ ابن عباس مسکرائے, کہا حاکم شام وہ کہے جو تیرے دل میں ہے, وہ کہے جو تیرے دل میں ہے, جو اصلاً کہنا چاہتا ہے. تو حاکم شام نے کہا بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے آپ فضائل علی نہ پڑھا کریں. ابن عباس نے کہا خدا کی قسم تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں فضائل علی نہ پڑھا کروں, تو کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں قرآن نہ پڑھا کروں. بھائی جس منزل تک مجھے لانا ہے اپنے بچوں جوانوں کو اتنی زحمت میں گرمی میں آپ آئیں تو کوئی لے کے جائیں گے. کہ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے میں قرآن نہ پڑھا کروں. آپ گھر جا کے سوچئے گا یہ کس نے کہا, جو سب سے بڑا مفسر قرآن ہے. ملت مسلمہ جسے سب سے بڑا مفسر قرآن مانتی ہے وہ فضائل علی کو قرآن مانتا ہے. وہ فضائل علی کو قرآن مانتا ہے. ابن عباس کی نظر میں قرآن نہیں ہے, فضائل علی کی کتاب ہے. مجھے کہنے دیجئے علی کے فضائل جب اردو میں بیان کیے جائیں تو بیان کہلاتے ہیں, جب اللہ کی زبان میں بیان کیے جائیں تو قرآن کہلاتا ہے. جس کے لیے میں آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں, یہ تاریخ ہے, تاریخ اسلام کے اوراق گواہی دے رہے ہیں کہ حاکم شام نے مولا علی کی شہادت کے بعد 40 ہجری کے بعد ایک مشن یہ چلایا کہ مولا علی کے فضائل نہ بیان ہوں, مولا علی کے قصیدے نہ بیان ہوں, مولا علی کی منقبت نہ بیان ہوں. یہ حاکم شام کی کوشش تھی. اب جو لوگ فضائل کے دشمن ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ آپ حاکم شام کی کوشش میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ آج 1400 برس بعد آپ اس ملعون کی کیوں مدد کر رہے ہیں؟ تو اس نے پہلا کام مولا علی کی شہادت کے بعد یہ کیا کہ اخفاء فضائل, فضائل چھپاؤ, فضائل نہ بیان کیے جائیں. قانون بنا اگر کوئی مولا علی کی فضیلت کی حدیث بیان کرے تو مقدمے میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی, اس کا گھر گرا دیا جائے گا, اس کا نام وثیقے کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا. اس کے بعد اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنی زندگی میں یزید کو نامینیٹ کیا. فضائل علی چھپانے کے بعد یزید کو اپنی جگہ نامینیٹ کیا اور اپنا خلیفہ بنایا. پہلے فضائل کو چھپایا, پھر یزید کو خلیفہ بنایا. بھائی اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا, پہلے فضائل علی کو چھپایا پھر یزید کو خلیفہ بنایا. اس کا مطلب جہاں فضائل علی چھپائے جاتے ہیں وہیں یزید پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ 4 دن باقی ہیں, میں بیان کروں گا وضاحت سے کہ یہ جو قانون مجلس ہے کہ پہلے مولا علی کے فضائل اور پھر امام حسین کے مصائب, یہ فضائل خالی نعرے لگوانے کے لیے نہیں ہیں, پرچم خطابت لہرانے کے لیے نہیں ہیں, یہ کربلا کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہیں.
یہ غدیر تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ اب یہ بات مکمل ہو گئی کہ جہاں فضائل چھپائے جاتے ہیں وہی یزید پائے جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں یزیدیت کا شجر پیدا وہیں سے ہوتا ہے، جہاں فضائل علی کے شجر کو کاٹ دیا جائے تو جو یزید بنا، خلیفہ بنا، وہ پہلے فضائل علی پر پردہ ڈالا گیا، پھر اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ بس تمام ہو رہی گفتگو 5-6 منٹ میں۔ فضائل کا چھپانا یزیدیت کو جنم دیتا ہے، اور فضائل سے واقفیت حسینیت کو جنم دیتی ہے۔ بھئی آپ یوں میری بات پر یقین نہ کیجئے گا، فضائل سے جاہل رکھنا، فضائل پہ پردہ ڈالنا، اس کا نتیجہ ہوتا ہے یزیدیت جنم لے، اور فضائل سے واقف ہونا یہ سبب بنتا ہے حسینی ہونے کا۔ آپ پوچھے دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ جناب وہب کلبی کا نام ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ وہ وہب کلبی جو کربلا کی زمین پر پہنچنے سے پہلے نصارہ میں تھے، عیسائی تھے، جناب عیسیٰ کے پیرو تھے، لیکن ایک دن میں ادھر آسمان کا سورج ڈوبا، ادھر وہب کلبی کے ماتھے کے آسمان سے حسینیت کا آفتاب ابھرا، یہ حسینی ہوئے۔ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ غیر مسلم فیملی، ایک کرسچن فیملی، وہب کلبی مولا حسین کے ناصروں میں شریک ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سبب کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ وہب کلبی کے دل میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ مریم کے بیٹے کا ماننے والا زہرا کے بیٹے کا غلام کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی کیا سنا، سناٹا بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا مگر تکلفاً نہیں بتا رہے ہیں۔ میں اپنے مولا کرم ہے، آپ تائید فرما رہے ہیں، میں سناتا ہوں اپنے بچوں کو جو کتاب میں لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے مالی السبتین۔ میں کوئی ایسی کتاب نہیں دے رہا ہوں کہ جو کسی کتب خانے میں دیمکوں کے قبضے میں ہو۔ میں صلوات بھیجے محمد والے میں ایسی کتاب کا ریفرنس حیدری سنیے، جناب وہب کلبی جناب عیسیٰ کے پیرو، مریم کے بیٹے کے ماننے والے، اور جان نثار کر دی زہرا کے بیٹے پر۔ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو مالی السبتین میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ کربلا کے قریب تھا، ابھی مصائب نہیں ہیں، کربلا کے قریب تھا، تو یہ تھے خانہ بدوش وہب کلبی۔ خانہ بدوشوں کا کوئی ایک جگہ گھر نہیں ہوتا ہے، ایک مہینے یہاں، ایک مہینے وہاں، ایک مہینے وہاں رہتے ہیں۔ ان کا خیمہ بھی امام حسین کے خیمے کے سامنے تھا۔ جب صبح ہوئی اور وہب کلبی اپنے خیمے سے نکلے تو دیکھا کچھ مسافروں کے خیمے ہیں جن خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور ان خیموں میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نہیں ہے، جس کے ماتھے کے آسمان پر عبادت کا آفتاب روشن ہے۔ اگر آپ متوجہ نہ ہوئے تو مجھے حیرت ہوگی۔ صلوات بھیجا محمد والے۔ جناب وہب کلبی نے دیکھا کہ کچھ خیمے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ایک نورانی چہرہ چمک رہا ہے۔ اور پھر وہب کلبی نے دیکھا کہ آدھے کلومیٹر کے اوپر پیچھے ایک لشکر ہے جو ان مسافروں کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ جو خیمے میں لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو وہب کلبی ٹہلتے ٹہلتے ان لشکر والوں کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا ہم لشکر یزید کے لوگ ہیں۔ تو کہا تم یہ کون لوگ ہیں جن کی نگرانی کر رہے ہو؟ تمہارے خیمے ان کے خیمے سے دور ہیں۔ یہ فاصلہ بتا رہا ہے کہ خالی خیموں کا فاصلہ نہیں ہے، دلوں میں بھی فاصلہ ہے۔
آخر یہ کون لوگ ہیں، تم ان کی نگرانی کیوں کر رہے ہو؟ تو لشکر یزید کے افراد نے کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں، ہمارے نبی کے نواسے۔ تو وہب کلبی نے کہا اچھا وہ حسین جو مباہلے میں نبی کے گواہ تھے۔ سنیے گا کہ وہ حسین جو مباہلے میں نبی کے گواہ تھے۔ بھائی وہب کلبی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہب کلبی نے قرآن تو نہیں پڑھا تھا مگر واقع مباہلہ سے واقف تھے۔ بھائی اہل بیت کی فضیلت سے واقف تھے کہ وہ حسین جو نبی کی گود میں آئے تھے، وہ حسین جو مباہلے میں نبی کے گواہ تھے۔ تو لشکر یزید نے کہا یہ وہی حسین ہے۔ تو وہب کلبی نے کہا اچھا ان کا ذکر تو ہمارے علماء مسلسل کرتے ہیں کہ جب بھی مباہلے کی بات آتی ہے تو ہمارے علماء ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لعنت ہو دشمنی اہل بیت پر۔ ارے انجیل پڑھنے والے ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ذکر زندہ باد بھئی آپ نے مصائب سنے جناب وہب کلبی کے، میں آپ کو فضیلت سنا رہا ہوں کہ وہب کلبی عیسائی تھے، حسینی کیوں ہو گئے؟ مریم کے بیٹے کا ماننے والا زہرا کے بیٹے پر قربان کیوں ہو گیا؟ تو کہا بھئی ان کے تذکرے تو ہمارے علماء مسلسل کرتے رہتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تو کہا ان کی نگرانی کر کیوں رہے ہو؟ تو لشکر یزید نے کہا کہ انہوں نے ہمارے خلیفہ کی بیعت نہیں کی۔ تو وہب کلبی نے کہا تم نے کس کو خلیفہ بنایا؟ سنیے گا کہ تم نے خلیفہ کس کو بنایا؟ تو انہوں نے کہا یزید کو۔ فوراً وہب کلبی نے کہا وہ یزید جو میسونہ کا بیٹا ہے۔ وہ یزید جو میسونہ کا بیٹا ہے، ایک بد کردار عورت کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب فضائل ہی سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے، رذائل بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سنیے گا اللہ گرامی، جناب وہب کلبی نے کہا وہ یزید جو میسونہ کا بیٹا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، یہ کسی ذاکر کی سوچ شاعر کا شعر نہیں ہے، کربلا کے حسینی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ وہ یزید جو میسونہ کا بیٹا ہے۔ تو کہا ہاں، کہ لعنت ہو تم پر، تم نے میسونہ کے بیٹے کی وجہ سے زہرا کے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں ان جملوں سے میں چاہتا ہوں آپ نتیجہ نکالیں، پڑھ میں رہا ہوں نتیجہ آپ نکالیں۔ ان جملوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ فضیلت جناب زہرا سے بھی واقف تھے وہب کلبی، مباہلہ سے بھی واقف تھے وہب کلبی، ابناء کون ہیں اس سے بھی واقف تھے وہب کلبی، نسانہ میں کون شامل ہے، یعنی وہب کلبی فضائل سے واقف تھے۔ اب دیکھیں فضائل کی سیڑھی پر چڑھنا کربلا تک پہنچنے کا سبب بن رہا ہے۔
بھائی پوری توجہ سنیے گا نتیجہ، بھائی جملہ رہ گیا۔ جناب وہب کلبی نے کہا لعنت ہو تم پر، تم نے زہرا کے بیٹے کے ہوتے ہوئے میسونہ کے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ پھر عجب جملہ کہا جناب وہب کلبی نے، بھئی یہ کسی شاعر ذاکر کا میں پھر عرض کر رہا ہوں جملہ نہیں ہے، مالی السبتین میں رقم ہے کہ جناب وہب کلبی نے کہا تم نے میسونہ کے بیٹے کو خلیفہ بنا لیا۔ وہب کلبی نے کہا خدا کی قسم اگر یزید ہماری قوم میں ہوتا تو خلیفہ ہم اپنے دفتر کا چپراسی بھی نہ بناتے۔ اور کیا یہ جو دستور مجالس اعضاء ہے کہ پہلے فضائل پھر مصائب، یہ بے سبب تھوڑی ہے، یہ اس لیے کہ فضائل کی واقفیت غدیر تک پہنچائے گی اور غدیر کی محبت نصرت حسین تک لائے گی۔ بس آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، جناب وہب کلبی نے جب یہ سنا تو دل میں انقلاب پیدا ہوا، ماں کے پاس پہنچے، ماں کو واقعہ بتایا، ماں وہب کلبی کو لے کے مولا حسین کے قدموں کے کعبے تک پہنچی۔ اور وہب کلبی نصرانیت سے داخل خانہ حسینیت ہوئے، لیکن پہلے فضائل کا ذکر ہوا تھا نا، اس کے بعد حسینیت تک پہنچے۔ مجھے کہنے دیجئے جہاں فضائل چھپائے جاتے ہیں وہاں یزیدی پائے جاتے ہیں، جہاں فضائل سنائے جاتے ہیں وہاں حسینی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو دستور ہے کہ دنیا بھر کی باتیں سنائی جائیں، شریعت کے مسائل بیان کیے جائیں، غسل کے طریقے سکھائے جائیں اور مولا علی کے فضائل چھپائے جائیں، ارے قانون مجلس یہی ہے کہ پہلے فضائل علی پھر مصائب حسین، پہلے ولایت علی پھر شہادت حسین، پہلے یا علی پھر ہائے حسین۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، انشاءاللہ وقت کی پابندی سے مجلسیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک آج تو 2-4-5 منٹ دیر ہو گئی، ٹھیک 8:30 بجے ہمارے افروز صاحب نظامت کرتے ہیں اور قاری ندیم صاحب تلاوت اور مصطفیٰ اکبر میاں سوز خانی کے فرائض انجام دیتے ہو۔ ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے میں ممبر پہ آپ کے سامنے موجود رہوں گا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کا مطلب ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اس حکم کی بنیاد پر مولا حسین کے مصائب سے پہلے فضائل سنائے جاتے ہیں، اور فضائل اس لیے بھی سنائے جاتے ہیں کہ مال مجلس مصائب ہی ہیں۔ یہ جو آپ اس امس میں اس گرمی میں بیٹھے ہیں، یہ 2 آنسوؤں کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ مجلس ہوتی ہے رونے کے لیے، اس بی بی کو پرزہ دینے کے لیے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی تھی، جس کا محسن مار ڈالا گیا تھا، جس نے کہا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کو۔ مجلس اعضاء کا مقصد ہی ہے گریہ بر حسین، رونا مقصد۔ یہ رلانے سے پہلے فضائل اس لیے بھی سنائے جاتے ہیں کہ رونے سے پہلے پہچان لو کہ رونا کن پر ہے۔ فضائل اس لیے بھی ہیں کہ رونے سے پہلے معرفت تو ہو کہ رونا کن پر ہے، پہچانو تو یہ کن کا گھر اجڑ گیا، پہچانو یہ کس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، پہچانو یہ کس کے سینے میں نیزہ مارا گیا، پہچانو یہ کس کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، پہچانو یہ کس کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، پہچانو یہ کس گلے پر خنجر چلایا گیا، پہچانو یہ کس کی پیٹھ پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں، پہچانو یہ کس بچی کے تماشے لگائے جا رہے ہیں،
پہچانو ایک کس بی بی کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں اور بلند ہونا بھی چاہیے. دیکھیے ایک تو یہ بڑے مصیبتوں کے دن ہے. 10 محرم میں بہت مرتبہ پڑھ چکا ہوں، مصائب کے ختم ہونے کا دن نہیں ہے. 10 محرم تو مصائب کے آغاز کا دن. لیکن بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ. توقع آہن در گلوے سید سجاد را، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را. ہر سال آپ ان ایام میں روتے ہیں، بی بی زینب کو یاد کرتے ہیں. اس سال جتنا بی بی زینب کا ماتم کیجئے کم ہوگا. اس لیے کہ ایک بار 61 ہجری میں زینب قید ہوئی اور آج روضہ زینب قید میں. اللہ وہ بیجی جس نے فرش عزا بچھایا، جس نے مولا حسین کی پہلی مجلس کی، آج اس کے روضے میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں. وہ بچی جسے باپ کے بعد رونے نہیں دیا گیا. یہ بی بی زینب کے نام کے پرچم اسی لیے لگے ہوئے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آج سیریا میں وہ بی بی جس نے تمنا کی تھی کہ سید سجاد ایک گھر خالی کراؤ، اب یہ اپنے بھائی کو دل کھول کے رو نہیں پا. عزیزو جی چاہتا ہے اسی بی بی کے متعلق چند جملے پڑھ دوں اور مجلس تمام ہو جائے. ایک تو روایت بی بی فضہ سے ہے کہ جناب فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا جب مولا حسن دنیا میں آئے اور آپ ماشاءاللہ 2-2.5 برس کے ہوئے اور مولا علی گھر میں داخل ہوتے تھے تو ننھے سے امام حسن اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑتے تھے. اب مولا علی فرط محبت میں بیٹے کو گود میں لے لیتے تھے. کب مولا حسین بھی 2 سال کے ہوئے باپ کی طرف دوڑے، مولا علی انہیں بھی گود میں لے لیتے تھے. لیکن فضہ کہتی ہے جب میری شہزادی زینب دنیا میں آئی اور آپ 2-2.5 برس کی ہو گئی اور آپ اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتی تھی تو مولا علی بی بی زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے، اپنی انگشت مبارک ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے اور گھر کے آنگن کے اس کونے سے کبھی ادھر لے آتے تھے، کبھی اس کونے سے ادھر لاتے تھے. فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا یا علی بیٹوں کو گود میں لیتے ہو، بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ عجب جواب دیا فضہ، میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں. اس لیے کہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، میری زینب کو ماشاءاللہ. یہی طریقہ مجلس ہے، یہی قانون مجلس ہے کہ بآواز بلند رویا جائے. اب دیکھیے بس 2-3 منٹ. 8ویں امام نے فرمایا پسر شبیب اگر کسی بھی شے پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کرتا ہے. دیکھیے اگر معرفت پیدا ہو تو کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جسے سنا جائے اور حسین مظلوم یاد نہ آئے. پانی کو دیکھا جائے اور حسین نہ یاد آئے. تو جیسے ہر مصیبت نے کہیں نہ کہیں مصیبت حسین پنہائے، وہی بی بی زینب بھی وہ بی بی ہیں کہ بہت سی مصیبتوں کا تعلق کربلا سے ہے نہیں، لیکن بے ساختہ بی بی زینب یاد آ جاتی. میں آپ کو ایک مصیبت سناتا ہوں اور مجلس تمام کرتا ہوں. اس مصیبت کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے جنگ احد سے. جنگ احد ہوئی، جناب حمزہ نبی کے چچا شہید ہوئے. اللہ عذاب میں اضافہ کرے، یزید کی دادی، معاویہ کی ماں، ہندہ جگر خار، اس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا، کلیجہ چبایا، ناک کاٹ کے چہرے سے الگ کر دی، کان قطع کر دیے. اب جناب حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور نبی اپنے چچا کی لاش پر بیٹھے رو رہے ہیں. اتنے میں کسی نے آگے کہا یا نبی اللہ بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہ مدینے میں جا کے کسی نے حمزہ کی بہن کو بتا دیا ہے کہ بھائی مر گیا ہے. دیکھیے میں پڑھوں گا کچھ اور، آپ کو یاد آئے گی کربلا. جناب حمزہ کی بہن کو، جناب صفیہ کو کسی نے بتا دیا کہ بھائی شہید ہو گیا ہے. وہ گھر سے نکل پڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں مجھے میرے بھائی تک پہنچا دو، مجھے میرے بھائی تک لے چلو، مجھے حمزہ تک لے چلو. نبی اپنی جگہ سے بلند ہوئے، بس 2 منٹ مجلس تمام. اور نبی نے کہا جاؤ ہماری پھوپھی کو
जनाब सफिया पैगंबर की फूफी थी, जनाब हमजा की सगी बहन थी। कहा हमारी फूफी को रोको इसलिए कि बहन भाई का लाशा न देख पाएगी। अरे बहन भाई का लाशा न देख पाएगी। लोग गए जनाब सफिया के सामने हाथ जोड़े, कदमों बसर रखा, कभी भी मैदान जंग में ना आइए, मगर वो बहन क्या कि भाई की शहादत की खबर सुने और घर में रुक जाए। सफिया लोगों को ढकेलती हुई, मजमे को हटाती हुई, मेरा भाई किधर है, मेरा भैया किधर है। मैदान जंग में आ गई। जब नबी को यकीन हो गया कि अब सफिया हमजा के लाशे पे आएंगी, बहन भाई के जनाजे पे आएंगी, तो लिखा है नबी उठे, कांधे पर एक चादर थी, वो चादर उतार के हमजा के लाशे पर डाली। चादर थी छोटी, हमजा का कद था लंबा, लिखा है चेहरा छुप गया, सीना छुप गया, शिकम छुप गया, घुटने छुप गए, लेकिन हमजा के खून में डूबे पैर चादर के बाहर नजर आ रहे थे। तो नबी कभी दाएं गए, घास तोड़ के लाए, बाएं गए, पत्ते उठा के लाए, और घास और पत्तों से हमजा के पैरों को छुपा रहे थे। अदादारों मजलिस तमाम हो गई। क्यों? अरे बहन की नजर भाई के जख्मी पैरों पर न पड़े। या रसूल अल्लाह, ये जंग उहद है जहां आप नहीं चाहते कि बहन की नजरें भाई के पैरों पर पड़े। हाय मेरी शहजादी ज़ैनब, हाय करबला, भाई के गले में खंजर चल रहा, ज़ैनब करी वापिस। अरे साहब, अरे मेरा भैया, अरे मेरा अंजुमन शहीदान करबला। तुम पर मेरा सलाम शहीदान करबला, 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 तुम पर मेरा सलाम शहीदान करबला। क्या यतीमा को भलाए से सताता है कोई, क्या यतीमा को भलाए से सताता है कोई। हाय बिन बाप की बच्ची को रुलाता है कोई, क्या
شرم آتی نہیں ہے شمر ہٹا لے درا، شرم آتی نہیں ہے شمر ہٹا لے درا، اس طرح باپ سے بیٹی کو چھڑاتا ہے کوئی، رایا کی ماں کو بھلا ایسے ستاتا ہے کوئی، لاش جس بچی کے بابا کی ہو مقتل میں پڑی، لاش جس بچی کے بابا کی وہ مقتل میں پڑی، ایسی بچی کے تماچے بھی لگاتا ہے کوئی، یتیمہ کو بھلا ایسے ستاتا ہے کوئی، باپ پر بیٹی کو رونے نہیں دیتا ظالم، باپ پر بیٹی کو رونے نہیں دیتا ظالم، انتہا ظلم کی بھی ایسی دکھاتا ہے کوئی، یتیمہ کو بھلا ایسے ستاتا ہے کوئی، کس سے فریاد کروں کون ہے زندہ اپنا، کس سے فریاد کروں کون ہے زندہ اپنا، کیا کروں مجھ کو بچانے نہیں آتا ہے کوئی، یتیمہ کو بھلا ایسے ستاتا ہے کوئی، ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں نہ دیکھا نہ سنا، ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں نہ دیکھا نہ سنا، باپ کی لاش سے بیٹی کو ہٹاتا ہے کوئی، یتیمہ کو بھلا ایسے ستاتا ہے کوئی، کچھ سکینہ کے نہ ہو ذکر مصائب میں کمی، کچھ سکینہ کے نہ ہو ذکر مصائب میں کمی، مجھ کو اعجاز یہ احساس دلاتا ہے کوئی، یتیمہ کو بھلا ایسے ستاتا ہے کوئی، حسین 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 السلام علیکم ابو عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابو الفتح العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن حسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر شہید دریائی، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔